اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم پیارے دوستو، میرے یوٹیوب چینل دینی باتیں وِد پرویز احمد میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سلسلے میں دوستو یہ میری 23ویں ویڈیو ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال میں خوب برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی تھیں۔ ان کو اولاد بھی ایسی ملی کہ صرف نبی نہیں بلکہ انبیاء کے موریث اعلیٰ بنی۔ انہوں نے 3 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی کا نام سارہ ہے جو آپ کے ہی خاندان سے تھی۔ ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے پیغمبر پیدا ہوئے، جن کی نسل سے تقریباً 3500 انبیاء پیدا ہوئے۔ ان کی دوسری بیوی کا نام ہاجرہ ہے جو شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے ہجرت کے دوران انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا تھا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جو جلیل القدر نبی ہونے کے ساتھ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں۔ تیسری بیوی کا نام کتورہ بتایا جاتا ہے۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی وفات کے بعد عقد فرمایا تھا۔ ان سے کل 6 اولادیں ہوئیں۔ ان کی نسل اور خاندان کو بنو کتورہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا بنائی۔ ہوا ہی کے ذریعے ہم سب سانس لیتے ہیں اور دوسرے کی آواز سنتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اس کے کم زیادہ چلنے سے موسم بنتے اور بگڑتے ہیں۔ زمین سے 3.5 میل کی اونچائی کے بعد ہوا کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے اور 500 میل کی بلندی پر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اگر زمین پر چند منٹ کے لیے ہوا بند کر دی جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ یقیناً مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے مناسب ہوا کا انتظام کرنا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ عشاء کی نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ مہمان کے ساتھ تھوڑی دور ساتھ چلنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو جنت البقیع گرکت تک ساتھ تشریف لائے اور فرمایا، جاؤ اللہ کے نام سے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ دعا سے بلاؤں کا ٹلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اپنی رائے کو دخل دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کے لیے حوریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ وہ حوریں صفائی میں ایسی ہوں گی گویا کے چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، رائی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ رائی کا استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ فائدہ، رائی کا تیل بالوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، سفید ہونے سے روکتا ہے اور جلد میں نمی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا حکم سنو اور فرما برداری کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے خیر و بھلائی ہے، اور جو شخص نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو میرے محترم پیارے دوستوں،
امید کرتا ہوں آپ کو پہلے کی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آ رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔